السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ناظرین، بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی اس نشست خاص کا موضوع ہے جو دینی جلسے اور اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اصلاح کی ضرورت کیوں کر پیش آئی ہے۔ فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تعالیٰ پچھلے لگاتار کئی دنوں سے جلسے اور اجتماعات کے اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ دعوت دین جو انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، جس دعوت کی خاطر اللہ رب العالمین نے لاکھوں انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، علماء کرام کو انبیاء کا وارث اس لیے بنایا کہ جو دین کی دعوت ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اس دعوت کو علماء کرام نے ہر زمانے میں مختلف طریقوں سے لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ پچھلے چند برسوں سے یا چند سالوں سے کہہ لیجئے کہ خاص طور پہ بر صغیر کے اندر دعوت کے نام پہ ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا گیا جسے ہم اور آپ جلسہ اور اجتماعات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جلسے اور اجتماعات اپنے پیچھے ایک رات میں لاکھوں روپیے خرچ کرنے کے بعد ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہم شیخ کے شکر گزار ہیں۔ آپ پچھلے لگاتار کئی دنوں سے جلسہ اور اجتماعات کے اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ آخر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ جلسے جو دین کے نام پہ منعقد کیے جاتے ہیں، دعوت کے نام پہ منعقد کیے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے نام پہ منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کی آخر آپ کے نزدیک اصلاح کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ بہت شکریہ شنواز صاحب۔ دیکھیے، اصل میں یہ بات پورے طور پہ درست نہیں ہے کہ میں پچھلے 2-4 دن سے اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، یا 2-4 دن سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ میں نے آج سے لگ بھگ 15-16 سال قبل بھی بہت منظم انداز میں اس کے خلاف لکھا تھا، اور لکھا کب تھا؟ جب میں ان تجربوں سے گزرا تھا۔ مجھے بھی بعض جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور نزدیک سے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ہم جلسے کن مقاصد کے تحت آرگنائز کرتے ہیں اور ان کے کیا کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے تب بھی لکھا تھا، اور بعد میں بھی جب مجھے موقع ملا میں نے فیس بک پہ بہت جم کر اس کے خلاف لکھا ہے، اس طریقے کے خلاف، اس رویے کے خلاف۔ اور انفارچونیٹلی یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سمجھدار لوگ بھی اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ سے مثبت انداز میں کسی موضوع کو چھیڑتے ہیں، سماج کے سمجھدار لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں کہ اس موضوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چلیے مانا کہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ سماج کی اصلاح ہو، دینی اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں تک دین پہنچایا جائے، دینی تعلیمات سے انہیں آشنا کیا جائے، روشناس کرایا جائے۔ تو یہ جائزہ لینے کی بہرحال ضرورت ہے کہ اس مقصد میں کامیابی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پورے جلسوں کے ٹرینڈ پہ ایک نظر ڈال لیجئے۔ یہ خاص مہینوں میں ہوتے ہیں، یعنی موسم ہے، جلسوں کا موسم ہے، جیسے اصلاح کا ایک خاص موسم ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، خاص موسم ہے جن میں جلسے کرائے جاتے ہیں، اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ کے مطابق ہوتے ہیں۔ آج یہاں ہوں گے، 5 کلومیٹر کی دوری پہ کل ہوں گے، 10 کلومیٹر کی دوری پہ پرسوں ہوں گے، ترسوں ہوں گے، وہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے۔ اور ایک ایک جلسے پہ جب آپ غور کیجئے گا، بڑے بڑے پنڈال لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف مولانا لوگوں کو پیسہ ملتا ہے۔ بھائی، یہ پوری سچائی نہیں ہے، اور سارے مولانا کو ملتا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، بیچارے جلسہ میں جانے والے بھی بہت سارے علماء بڑے مظلوم ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو صحیح سے آنے جانے کا خرچہ بھی نہیں ملتا ہوگا، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بیچارے بہت دل سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آنے جانے کا خرچہ بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے پنڈال لگاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ جلسہ آپ سجاتے ہیں۔ خرچ
اچھا خاصا ہوتا ہے, رزلٹ مل بھی نہیں سکتا ہے. مثلا یہ کہ آپ نے رات بھر جلسہ کیا, 10 علماء کرام کو, بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا, ان کی بڑی بڑی تقریریں ہوئیں, رات بھر ہوئیں, سب دن بھر سوئے رہے. عجیب نحوست کی کیفیت ہوتی ہے. یہ طریقہ ہی بالکل عجیب و غریب ہے. اس پہ اگر بات کیجئے تو ہم کسی پارٹیکولر عالم کے خلاف یا کسی پارٹیکولر مقرر کے خلاف نہیں ہے. یہ بہت ہی چھوٹے لیول پہ سوچنی, یہ کمظرفی کی بات ہے. اتنی بڑی بات کو آپ اتنے چھوٹے لیول پہ دیکھیے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے, یہ جلسے اصلاح سماج کے لیے ہوتے ہیں, یہ خود اس کے محتاج ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صرف ثناء اللہ صادق تیمی نہیں کہہ رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے علماء پریشان ہیں. مولانا اسد اعظمی صاحب نے بڑا اچھا مضمون اس کے خلاف لکھا ہوا ہے, ان کا ایک کتابچہ باضابطہ بعد میں وہ کتابچے کی شکل میں شائع ہوا. ہمارے علماء سمجھدار لوگ پریشان ہیں, وہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حرش الدین صاحب ترجمے کا کام کرتے ہیں, ہم لوگ آج اس موضوع پہ بات کر رہے تھے, پریشان نظر آ رہے تھے. بڑے بڑے لوگ سماج کے, جو بھی وہ لوگ جن کی سماج پہ نظر ہے, جو سماج میں اچھی تبدیلی چاہتے ہیں, دینی بیداری چاہتے ہیں, وہ پریشان ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے سماج کی اصلاح کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور یہ ذریعہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیے, سماج کو اصلاح کی ضرورت ہے. آپ اتنے بڑے بڑے رات بھر کے جلسے کراتے ہیں, 2 دن کے کہیں کہیں جلسے ہوتے ہیں, اور آپ کبھی بھی جا کر کے اثرات کا جائزہ لے لیجئے. ہماری بیٹیاں جس انداز میں باہر آتی ہیں, رات بھر جس طرح وہ باہر رہتی ہیں, ان کے جو مفاسد لازم آ رہے ہیں, جو لوگ سمجھدار ہیں, میں اشارے کر رہا ہوں, جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کس کس طرح کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں. میں اگر کچھ مثالیں دے دوں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. بڑے بڑے جلسوں کے بعد کیا کیا کیفیات سامنے آئی ہیں, FIR درج تک ہو جاتے ہیں. ہم ایک موقع سے, ہمارے یہاں جب جلسہ ہو رہا تھا, ہم کافی مخالفت میں بھی تھے, پھر چلیے ہو گیا. جب SHO کو جا کر کے بتایا گیا تو اس نے ہمارا مذاق اڑایا کہ آپ جلسہ کراتے ہیں یا مطلب کپلز کو ملانے کا انتظام کرتے ہیں. کیوں اتنی بے تنظیمی سے, اتنی بے ترتیبی سے اور الہڑ انداز میں یہ سارے پروگرامز ہو رہے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا. ان کے خلاف باضابطہ جہاد کی ضرورت ہے, باضابطہ کوششوں کی ضرورت ہے, اور جتنے ذمہ داران ہیں ان کو روکنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ نہیں, بعض علاقوں میں جلسے دراصل اصلاح کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بھائی تو آپ چندہ, آپ نے 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, 5 لاکھ ایک رات میں ضائع کر دیا. اگر یہ اصلاح سماج کے لیے نہیں ہوتے ہیں, چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تو سوچئے یہ تو اور بڑا جرم ہے یار. 10 لاکھ جمع کرنے کے لیے 10 لاکھ جمع کیجئے, اور 10 لاکھ جمع کرنے کے لیے ایک رات میں 5 لاکھ پھونک دیجئے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کا شعور ہے. اور جب یہ بات کہی جائے تو آپ یہ کہیے کہ آپ اصلاح سماج کے خلاف ہیں, علماء اور مقررین کے خلاف ہیں. تف ہے عقل پہ یار. یہ کون سا عقل مند آدمی دنیا کا ہوگا جو یہ سوچے گا کہ ہمیں مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنا ہے, تو جب ہم اتنا بڑا اجتماع کریں گے, اتنا بڑا جلسہ ہوگا, تو 15 لاکھ روپیہ جمع ہوگا, اور وہ جو 15 لاکھ روپیہ جمع ہوگا, اس 15 لاکھ کے لیے ہم 8 لاکھ 7 لاکھ 6 لاکھ روپیہ ایک رات میں پھونک دیں گے. یہ کوئی عقل مند آدمی, قوم و ملت سے ہمدردی رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ یہ بھیڑیا چال ہے, اس کے پیچھے کبھی سوچا سمجھا گیا نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے. کچھ جلسے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چندہ کرنے کے لیے کراتے ہیں ادارے والے, چندہ کم ہوتا ہے, جلسہ پہ خرچ زیادہ آ جاتا ہے, الٹا مدرسہ قرضے میں چلا جاتا ہے. تو اگر اصلاح مقصد نہیں ہے, چندہ اکٹھا کرنا مقصد ہے, تو بھی یہ عقل مندی کا راستہ نہیں ہے. اب دیکھیے, ہم نے بتلایا, آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ جلسے راستے نہیں ہیں تو کیا ہیں, پوچھ لیجئے آپ. مزید سوالات آئیں گے. تو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم جلسوں کی اصلاح چاہتے ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم دعوت اور دین کے خلاف ہیں, ہم تبلیغ کے خلاف ہیں. ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی ان جلسوں کو آپ منظم کیجئے. یہ رات بھر کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ پیسے امت کے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں. اسی لیے ہم نے بتایا کہ آپ مکتب میں اچھے علماء منتخب کیجئے, ان کو جائز, مناسب, معقول, واقعتاً معقول تنخواہ دیجئے. وہ نہیں جو ہم لپ سروس کرتے ہیں, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, وہ نہیں. صحیح مناسب تنخواہ دیجئے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں. مسجدوں کے لیے اچھے صلاحیت مند امام رکھیے. صلاحیت مند امام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل دے گا, وہ محنت کرے گا, آپ کے بچوں پہ بھی, آپ پہ بھی, آپ کے سماج پہ بھی, خواتین پہ بھی وہ پروگرام منتخب کر پائے گا.
متعین کر پائے گا, ترتیب دے پائے گا سماج کو کیا ضرورت ہے واقعتاً. علماء جب سماج میں ہوتے, دائی کو بھیجا جاتا ہے, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, قوم کی زبان میں رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ جب وہ وہاں جائیں گے لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھیں گے. سماج میں بھیجا گیا کہ سماج کو دیکھیے, سماج کے مطابق جو مسائل ہیں ان مسائل کا سمادھان نکالیے. جن علماء کرام کو, ہمارے وہ مقررین جن بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں اس سماج سے, اللہ معلوم کہاں رہتے ہیں, آتے ہیں 2-4 گھنٹہ گزار کر کے اپنے حساب سے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو کیا پتہ سماج کے مسائل کیا ہیں؟ وہاں تو رہنے والا سمجھے گا نا, وہ امام سمجھتا ہے, اس سماج کے مدرسے میں پڑھانے والا مولانا سمجھتا ہے. تو جب یہی امام اور یہی مولانا آپ کا دائی بھی ہو, مبلغ بھی ہو, تو آپ کی صحیح تربیت کرے گا. واقعتاً سماج میں تبدیلی آئے گی, تربیت ہوگی, تب آپ صحیح معنوں میں توحید سمجھیں گے, صحیح معنوں میں شرک سمجھیں گے, صحیح معنوں میں بدعت اور سنت کا فرق سمجھیں گے. تب آپ کو جنابت کے مسائل معلوم ہوں گے اور آپ کو شرم نہیں آئے گی. آپ کو حدث اصغر اور حدث اکبر پتہ ہوگا. آپ کی بچیوں کو معلوم ہوگا کہ ایک عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق صورتحال بدلتی ہے, جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں تو کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں, یہ آپ کی بچیوں کو پتہ ہوگا. آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو جنابت کے مسائل اس کے ساتھ آئیں گے, احتلام کے مسائل آئیں گے, اور سلیقے سے یہ باتیں آپ کو پتہ ہوں گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنے کے آداب آ جائیں گے, وضو بنانے کے آداب آ جائیں گے, زکوٰۃ, صدقہ, فطر, صدقہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے. چونکہ آپ کا امام اور آپ کا جو عالم ہے وہ باضابطہ ترتیب دے کر کے سماج کو سامنے رکھ کر کے یہ طے کر پائے گا کہ ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات کر سکتا ہے, نماز بعد درس کا اہتمام کر سکتا ہے, کبھی گاؤں میں گھوم سکتا ہے اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ مل کر کے, جو لوگ نماز پڑھنے والے نہیں آ رہے ہیں ان کے دروازے پہ جا سکتا ہے, ان کو سمجھا سکتا ہے. ایک جلسہ رات بھر کرا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کام کر دیا, دعوت کا کام کر دیا, تبلیغ کا کام کر دیا, جتنی ذمہ داری تھی ادا کر دی. پہلے تو پھر بھی صورتحال یہ تھی کہ بڑے ادارے میں جو ہمارے بڑے معتبر علماء ہوتے تھے وہ علاقوں میں گھوم لیتے تھے. اب تو بہت ساری جگہوں پہ وہ سلسلہ بھی بند ہے, اور سب بڑے بڑے ماشاءاللہ اپنی اپنی دنیا میں. ہمیں بھی آپ الزام دیجئے, ہمیں کوئی مطلب, ہم اس الزام سے بھاگ بھی نہیں رہے. جب تک سماج کا اور علماء کا وہ رشتہ نہیں ہو, اور جب تک وہ کیفیت نہیں ہو کہ سماج کو دیکھنے کے بعد بھائی مرض کچھ اور ہے, علاج کچھ اور لائیے گا, کہاں سے مرض جائے گا. آپ اندازہ لگا لیجئے, دیکھ لیجئے کیا کیفیت ہوتی ہے. میں شہنواز صاحب, میں نے جلسوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اس لیے یہ میرا درد ہے. میں نے دیکھا ہے, میں جانتا ہوں کہ کیا کیا خرابیاں ہیں, اس لیے یہ بتانا, اور یہ میں اپنی ذمہ داری بحیثیت مسلمان کے سمجھتا ہوں. عالم تو بات کا مرحلہ ہے, بحیثیت مسلمان کی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق بیان کیے جائیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اب تک کی جو بات آئی اس میں آپ نے کہا کہ جلسے میں جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں اس میں سے تمام کو عوام پیسے نہیں دیتی ہے. بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کو سفر کے اخراجات بھی نہیں مل سکتے, نہیں ملتے. اسی طرح سے آپ نے دوران گفتگو یہ بھی کہا کہ عام طور پہ جو جلسے منعقد ہوتے ہیں بعض علاقوں میں تو چندہ اکٹھا کرنے کے لیے منعقد ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جن علماء کرام کو موٹی رقم دی جاتی ہے ان سے آپ کا ذاتی کوئی معاملہ کبھی رہا ہو, یا پھر جو ادارے جلسے کراتے ہیں اور چندہ عوام اگر جلسے کرانے کے بعد ہی عوام اگر چندہ دیتی ہے اور ایک جلسے سے ادارے کا 2-4-5 لاکھ روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی. 2 باتیں ہم نے کہی کہ آپ نے کہا کہ چند ہی علماء کو پیسے ملتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ جن علماء کو پیسے ملتے ہیں ان سے آپ کا کبھی کوئی معاملہ ہو گیا ہو, یا جو ادارے جلسے کرا کر کے کچھ پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں ادارے کے مصرف میں خرچ کے لیے, ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے, تو اس میں کیا برائی. نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر آپ پیسے اکٹھے کرنے کا یہی راستہ اپناتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ اکٹھا کریں اور 5 لاکھ پہلی رات میں ختم کر دیں, 2 لاکھ اکٹھا کریں 1 لاکھ ختم کر دیں, یا 3 لاکھ اکٹھا کریں کبھی کبھی 3.5 لاکھ ختم کر دیں, تو ایک سبھے سماج کا کوئی بھی سمجھدار آدمی, ایک مہذب معاشرے کا ایک پڑھا لکھا سمجھدار ایک عام انسان بھی, یار وہ جو انسان کی معیشت ہے اس کی تنظیم ہوتی ہے. آپ کے جو اخراجات ہیں اور آپ کی جو آمدنی ہے دونوں کو آپ ملا کر دیکھتے ہیں, دیکھیے آمدنی اور اخراجات کے آپسی تقابل کر کے اور پھر سوچئے کہ آپ کا یہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں. میں آپ ہی کے ذہن و دماغ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کے ثوابدید پہ, کہ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اگر واقعتاً
یہی ایک راستہ ہے کہ ہم 10 لاکھ اکٹھا کرنے کے لیے 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اکٹھا کرنے کے لیے اس کا آدھا اسی رات ضائع کر دینا، ختم کر دینا ہماری مجبوری ہے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے. چلیے ہم آپ کی مجبوری کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کوئی بھی سمجھدار آدمی غور کرے گا، سوچے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے بھائی ہمارا کسی سے کوئی ذاتی کیا معاملہ ہو سکتا ہے. جتنے لوگ بیچارے اس قسم کے مقررین ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے میرا ذاتی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں سے، زیادہ تر کیا میں کہوں کہ کسی سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. کبھی اگر اتفاقاً کہیں ملاقات ہو گئی ہوگی تو سلام علام ہو گیا ہوگا، ورنہ کوئی مطلب نہیں. اور وہ مطلب اگر میں بھی اسی فیلڈ کا آدمی ہوتا تو مجھے تھوڑا سا رنج ہوتا کہ بھائی مجھے نہیں مل رہا ہے، میں وہاں ہوں بھی نہیں، یا میں آئندہ اپنا مستقبل اس معاملے میں بنانا چاہ رہا ہوتا، جیسے لوگ چاہتے بھی ہیں. میں اگر کھول دوں تو پھر مسائل ہو جائیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بعض اس قبیلے کے لوگ جو بیچارے یہ اس قسم کے لوگ ہیں اسٹیجوں کے، ان میں سے ایک آق صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا، تو جو دوسرا گروپ تھا وہ اس پوری کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح یہ پوری طرح پھنس جائے تاکہ میدان ان کے لیے خالی ہو جائے. وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. تو یہ بہت ہی مطلب چھوٹے درجے کی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے بھائی مجھے کسی فرد سے مسئلہ ہے ہی نہیں. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چلو وہ کسی زمانے میں لوگ تسلیم عارف اور ٹینا پروین کو بلا کر کے لاکھوں لاکھ دے دیتے تھے، آج اگر وہ کسی مولانا کو دیتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات ضرور ہے. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم جو اگر سماج اس کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے. اگر یہ چندہ کرنے کا ذریعہ ہے اور اس ذریعے سے آدھا چندہ آپ اسی دن ختم کر دیتے ہیں، تو یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا راستہ اپنانا چاہیے. جو بھیڑیا چال، جو کیفیت ہوتی ہے، جو مفاسد لازم آ رہے ہیں، میں مطلب کیا کہتے ہیں، میں آپ کو کیا مثالیں دوں. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، علماء کا آپس میں اس قسم کا تقابل ہوتا ہے، تقریروں کو لے کر کے اس قسم کی ہنگامہ آرائی ہوتی، خود علماء جب آپس میں بیٹھتے ہیں کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ ہم کسی خاص فرد، اور مجھے ان لوگوں سے شدید اختلاف ہے جو کسی خاص فرد کو لے کر کے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ہمارا کسی خاص فرد سے کوئی مطلب نہیں، اللہ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ نہیں ہے. اس لیے میں نے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے حوالہ دیا سعودی عرب وغیرہ میں کس طرح سے کام ہوتا ہے. کوئی ہنگامہ نہیں ہے، جالیات وغیرہ کا اتنا اچھا نظام ہے، اور ہمارے زیادہ تر مدنی علماء الحمدللہ وہ منسلک رہتے ہیں، ان کو تجربہ رہتا ہے. میں یہ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں یہ کام کرتے ہیں جب انڈیا جاتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں. وہی سلسلہ اسی انداز میں ہر علاقے میں کیوں نہیں اپنایا جا سکتا ہے. ضرورت ہے، ہمارے پاس الحمدللہ افراد کی کمی بھی نہیں ہے. چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب مسجد کی، چھوٹے مدرسوں کی، مکتبوں کی بات کرتے ہیں، ہم جب علماء کے سماج میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے اور کیوں ان کو اپنایا نہیں جا سکتا. میں نے جب تاریخی حوالے دیے، دیکھیے ہندوستان کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے. اللہ بصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء اپنے اداروں میں اور صوفیہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے تھے. یہ جو بولتے ہیں نا کہ پیاسے پہنچتے تھے، ہے نا، کنویں کے پاس. یہ بر صغیر کی تاریخ میں تحریک شہیدین کے امام شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرد ہیں جو کنواں پیاسوں کے پاس گیا ہے. آپ کا سلسلہ دراصل وہاں سے جڑتا ہے. تحریک شہیدین کے جتنے جیالے تھے، وہ جو پورے ملک میں یہ تحریک پھیل گئی تو ایسے نہیں پھیلی. ان کے لوگ تھے سماج میں، اور بڑا اچھا سسٹم بنا کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، تب جا کر کے یہ دعوت پھیلی ہے. صادقان صادق پور صرف پٹنہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور دعوت و تبلیغ کی غرض سے پھیلے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، سماج سے جڑے ہوئے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے اس پورے خطے میں مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ سارا معاملہ ہوا. لوگ ماشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت سے قریب آئے، اہل حدیث ہوئے. اور یہ آپ پورا جائزہ پڑھ لیجیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتاب جو حیات الخدمات، صرف وہ پڑھ لیجیے، آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی. کیا نظام تھا ان کا، کس طرح سے سارے قصبوں سے وہ جڑے ہوئے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، ہفتہ 10 دن گزارتے تھے ایک علاقے میں، اپنے علماء رکھے ہوئے تھے، اپنے مبلغین، اپنے شاگردان. تو جب تک سماج اور علماء کا وہ تعلق نہیں بنے گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ گشت کی روایت تو ہماری تھی، ہم نے چھوڑ دی. جن کی نہیں تھی انہوں نے لے لی. افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس خرافات اور قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں. آپ کے پاس کتاب و سنت کی دعوت ہے تو آپ نے یہ عجیب و غریب ایک ڈرامے اور ناٹک کی کیفیت پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے خلاف بولنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بہرحال راستہ نہیں ہے. اور جلسے جس انداز میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک عقل مند آدمی دیکھ کر کے یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ان جلسوں سے فائدہ ہوگا. اچھا، لوگ کہتے ہیں
کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہوگا یار. یقینی طور پہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء اگر تقریریں کر رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بڑا بڑا نقصان چھوڑ دیا جائے, یا اس سے اچھا جو فائدہ ہو سکتا ہے نا, اگر 10% ہو رہا ہے, اگر اس کو ہم 80-90% تک لے جا سکتے ہیں تو لے جانے کی کوشش نہ کریں. اور کبھی بھی کسی چیز کے غلط ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ مکمل ہی غلط ہے, کہیں اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوگا, یہ بالکل مطلب نہیں ہے. اور خیر اس کو کہتے ہیں جس کے خیر کا پہلو غالب ہو, شر اس کو کہتے ہیں جس کے شر کا پہلو غالب ہو. شر میں بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل سکتا ہے. تو اس کو ذرا بہت غصے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا مقابلہ آرائی نہیں ہے. ہمارا کسی سے الحمدللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور کسی سے ہم کیوں جلیں گے بھائی؟ کیوں؟ ہمیں الحمدللہ ہم اللہ پاک کا لاکھ فضل و کرم ہے, اللہ پاک نے مطلب یہ ذہن بھی نہیں دیا ہے, اور کبھی اس زاویے سے سوچا بھی نہیں, اور الحمدللہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو بہت کم ظرفی کی بات ہے, انتہائی گری ہوئی بات ہے کہ آدمی اس درجے میں جا کر کے اپنے آپ کو کسی سے ملا کر کے دیکھ رہا ہو. الحمدللہ اس کی نوبت کبھی زندگی میں نہ آئی ہے, نہ انشاءاللہ آئے گی. باتیں تاریخ کے حوالے سے آپ نے کی کہ ابھی جو جلسے کا مروجہ نظام ہے, اسلاف کے زمانے میں تحریک شہیدین وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا, تو اپنے ملک میں ہندوستان میں جلسے ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے ادوار میں شروع ہوئے. تو اس سے پہلے جب جلسے نہیں ہوتے تھے ہندوستان میں, یا پھر کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, محدثین کے زمانے میں, اور جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان میں دعوت کا کیا طریقہ رہا ہے؟ اپنے انڈیا میں ہی دیکھ لیجئے کہ جو ساؤتھ انڈیا کا علاقہ ہے اس طرف جلسوں کی اتنی نہیں ملتی, نہیں یہ کیفیت نہیں ہے. جو اپنے یہاں آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے, ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو نشانہ بنایا, ٹارگیٹ کیا, ایک ایک فرد تک پہنچے, لگا ہاں یہ بھی ہدف ہے, ان تک بھی جانا ہے, ان تک بھی جانا ہے. کوئی وفد کہیں سے آ گیا, مکہ چونکہ ظاہر مرکز تھا, لوگ آتے تھے, جیسے پتہ چلا کہ لوگ آئے ہوئے پہنچ گئے بتانے کے لیے, ہے نا, مدینے میں بھی گئے, اکٹھے ہوئے, مسجد بنائی. سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا, اور مسجد کو چینلائز کر دیا. سارے لوگ آ رہے ہیں, وہیں پہ سارا کام ہو رہا ہے. یہ الگ سے باضابطہ اس انداز میں, آپ ہنگامی صورتحال کو چھوڑ دیجئے کہ جب کبھی چندہ کرنا ہوا جنگوں کی خاطر, مجبوری ہو گئی تو اکٹھا, اور وہ بھی مسجد ہی مرکز ہوا کرتا تھا. ہم نے مسجدوں کو اپنے یہاں اتنا کمزور کر کے رکھا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس جا کر کے آپ نے پنجگانہ ادا کر لی اور مسجد کا کام ختم ہو گیا. مسجدوں کو اگر ہم سلیقے سے واقعتاً, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنا اچھا نظام اللہ پاک نے دیا ہے. ہر ہفتے جمعہ کا دن آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہر مسلمان مکمل طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے مسجد میں لاتا ہے کہ امام صاحب ہم سے بیان فرمائیں گے, ہم سنیں گے. یہاں پہ ساری کوششیں صرف کر دینی چاہیے. دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں, سعودی عرب میں کوئی بھی بڑا پیغام اگر پہنچانا ہوتا ہے, وزارت دعوت کی طرف سے, شؤون اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ایک تعمیم آ جاتی ہے, ایک فرمان آ جاتا ہے, اور سارے مساجد کے ائمہ مسجدوں سے ان کو بیان کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سلیقے سے سارا پیغام بغیر کسی ہنگامے کے, ایکسٹرا بغیر کسی خرچ کے لوگوں تک پہنچتا ہے, اور لوگ الحمدللہ بہت اس کا اثر لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں. تو جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا اور کبھی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ طریقہ جلسوں کے لیے, یعنی جو سیاسی جلسے ہو سکتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, پارٹیوں کے جلسے لیے ٹھیک ہے بھائی, ان کو اس طرح سے مطلب جوش بھرنا ہے نا, کسی کے خلاف بھڑکانا ہے, اپنے لیے ان کو تیار کرنا, تو سیاسی جلسوں کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ڈی جے بجائیے, یہ کیجیے, وہ کیجیے, دس کیجیے, دیٹ کیجیے. لیکن دینی اصلاح کا کام, تزکیہ نفس کا کام, توحید و سنت کو ذہن و دماغ میں پروسنے کا کام, یہ ان ایسے جلسوں سے نہیں ہو سکتا ہے. بہت معاف کیجیے گا, اور جن کو تکلیف ہوتی ہو ان سے ایک مرتبہ پھر معذرت. لیکن یہ سنیے, اگر آپ واقعتاً سماج اچھا بنانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ نہیں ہے, کبھی رہا بھی نہیں ہے نا. ہم جب کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کیجیے, مسجدوں کو کام میں لائیے, چھوٹے جو آپ کے مکتب گاؤں کے ان کو کام میں لائیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اثر جہاں ہونا چاہیے وہاں ہوگا, جہاں جو کام ہونا چاہیے وہ کام وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. لوگ دیکھیے بتاتے ہیں آپ کو ہوتا کیا ہے, آپ جلسہ جانے والے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجیے, ظاہر ہے ہم بھی معاشرے سے الگ تھلگ بیٹھ کر کے نہیں رہتے, وہ ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, ارے فلانے مولانا نے ایسا اس کے خلاف ایسا بول دیا, اور ہر مکتب فکر کے لوگوں کا یہ حال ہے, وہ مزہ آتا ہے, انہوں نے ان کو ایک کلٹ بنا لیا, وہ ایک سیلیبریٹی ہیں.
ہے نا. بہت سارے ہمارے جاننے والے عزیزان ہیں کہ وہ مطلب کسی فلمی ہیرو کے بھی فین ہیں اور کسی اس طرح کے مولانا جو تقریر کرنے والے ان کے بھی فین ہیں. جسٹ لائک اے فین. وہ مطلب وہ مزہ آ رہا ہے ان کو انٹرٹینمنٹ پورا مل رہا ہے. مجھے بتائیے کہ دعوت و اصلاح کا کام انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ اس پہ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے واقعتاً. ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے کسی خاص فرد کو نشانہ بنا ہوا کیوں بنائیں گے, لیکن یہ راستہ بہرحال نہیں ہے. اب بڑے اداروں کے ہے نا, تنظیموں کے کبھی کبھی بڑے کنونشنز ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے ہیں, وہ بعض مسائل پہ غور و فکر کرتے ہیں, امت کے مسائل کو دیکھتے ہیں, بڑا بڑا دماغ حاضر ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہر بڑی امت کرتی ہے. یہاں سعودی عرب میں بھی یہ رواج ہے. لیکن اس طرح کے عام جلسے, عام لوگوں کی اصلاح کی خاطر اس طرح کے جلسے آپ کرا رہے ہیں ہے نا, جن میں مفاسد ایسے ایسے لازم آتے ہیں کہ اللہ علمان الحفیظ, اللہ حفاظت فرمائے, اور پھر اس پہ آپ کا اصرار ہے. ایک صاحب پتہ چلا کہ وہ کچھ تحریریں گردش کرنے لگیں کہ بھائی اگر اتنے چندے کسی عالم کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر وہ 2-4 لاکھ لے لیتے ہیں تو کیا برائی ہے. بھائی چندہ اکٹھا اس طرح سے چندہ اکٹھا ہونا ہی غلط ہے. وہ لینے نہ لینے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. بھائی اس پہ غور کیجئے نا کہ اس طرح سے چندہ اکٹھا ہوتا کیوں ہے, سماج کو ہو کیا گیا ہے. یہ مسئلہ یہاں پہ ہے. مسئلہ یہاں پہ نہیں کہ کس کو کتنا مل جاتا ہے نہیں ملتا ہے. مسئلہ تو یہاں پہ سماج تو آپ کا وہاں پہ مر رہا ہے. جس سماج میں ایک لڑکا کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ فلانے عالم کو بلاؤ میں 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا, اسی سماج میں اسی گاؤں میں ایک مکتب چل رہا ہے اور وہاں کا جو مدرس ہے اس کو 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے. مسجد میں کوئی امام نہیں ہے جو تو نماز پڑھا دیتا ہے. اس مسئلہ یہاں پہ ہے, پریشانی یہاں پہ ہے, یہ پانی یہاں پہ مر رہا ہے. تو جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ اس مسئلے کی طرف ہم آپ کو لے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو وہ مولانا ورسس مولانا کر دیا. بھائی یہ مقابلہ کی کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے. سوچئے کیوں یہ چندہ ہوگا کہ فلانے مولانا کو بلاؤ ہم تمہیں 2 لاکھ روپے دے دیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے میں JNU میں ہوتا تھا, جامتاڑا میں جلسہ ہوا, ابو کے ایک دوست تھے, ان کا بڑا اصرار تھا کہ نہیں عزیزم آپ کو آنا پڑے گا. میرا ابھی بھی میں بتاؤں آپ کو, میرا وہ رہا اصول, نو پروفٹ نو لاس. مجھے بلاتے ہیں, میں جب تک پڑھتا تھا میرے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں اپنے خرچے جا سکوں. میں کہتا تھا مجھے اگر آپ بلائیں گے آنے جانے کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا, نو پروفٹ نو لاس. وہاں گیا, ایک بندے نے پورا جلسہ کرایا تھا. اس زمانے کی بات ہے, آج تو 10-15 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا, زیادہ ہی شاید. وہ پتہ چلا کہ 2 یا 3 لاکھ روپے کا خرچہ آیا, اس نے اکیلے دے دیا. میں نے کہا بھائی اس پیسے میں تو ایک مدرسہ سال بھر چلا لیتے تم نے مولانا لوگوں کو پیسے دیے, رات بھر کا یہ جو بھی تماشا تھا ہوا, ختم ہو گیا. کیا ملا تمہارے سماج کو, کیا ملا تمہیں؟ نام مل گیا. اور آپ یقین جانیے کہ یہ جو جلسے چندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ جلسوں کی وجہ سے چندے نہیں ملتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جلسوں کے لیے لوگ پہلے سے چندہ رکھے رہتے ہیں. جلسہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اعلان کیا جائے گا. اس پہ پھر علماء کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم نے کیا راستہ اپنا کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم کون سا زہر ہے جو سماج میں گھول رہے ہیں. لوگ پیسہ دیں گے تب دیں گے, پیسہ دیں گے تو پیسہ تو پہلے دے چکے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں باضابطہ, وہ سلسلہ چونکہ معلوم ہے کہ ادارے چل رہے ہیں تو وہ پیسے دینے ہیں, تو پیسے اب تو دینے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں. جلسہ ہوا, اسٹیج سے ان کا نام پکارا جائے گا, فلانے حضرت نے اتنا پیسہ دیا ہے. تو یہ تو بہت واقعتاً بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. باتیں تلخ ہیں, لگیں گی بہت سارے لوگوں کو, لیکن لگنی چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ لگے, اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور یہ ذمہ داران جو ہیں ہماری جمعیتوں کے, ہمارے جو بڑے علماء ہیں, ان کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو سب لوگ اگر زبان پہ تالا لگا کر رکھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسائل حل کرنے ہوں گے اور سماج بنانے کے لیے. اور میں بتا رہا ہوں, دیکھیں مینجمنٹ کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں. اگر آپ انہی پیسوں کا صحیح استعمال کر لیں, بھائی جلسے بھی ہو جائیں گے. جلسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے, اچھا میں کہتا ہوں, جب ایک عالم مستقل آپ کا 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولتا ہے تو یہ 10 15 لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی آپ کا یہی پروگرام اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سے زیادہ لمبا ہونے لگے, لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. ایک آدمی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ سننے کی سکت بھی نہیں رکھتا ہے, تو اتنا لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہی بات ہے کہ بھائی فلانے عالم کو بلانے ہی سے جلسہ ہوگا اور فلانے عالم کو بلانے ہی سے پیسہ ملے گا, تو اکیلے ان کو بلائیے, ہے نا. اتنا لمبا چوڑا اور مطلب کیا کہتے ہیں فلانا ڈھمکانا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, اس تام جھام کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی. انہیں کو بلائیے, چلیے ٹھیک ہے.
تو کہنے کا اصل جو مقصد تھا کہ یہ جو پورا مرحلہ ہے شہنواز صاحب ہے نا، سماج کے ایک بے خواہ ہونے کے ناطے، چھوڑ دیجئے عالم کو، وہ تو اس کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عام بے خواہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ غور کیجئے اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے، اپنا کنٹریبیوشن ڈالیے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ صرف سرمایہ پیسوں کے ضائع ہونے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، ہمارے بچوں کو بیسکس نہیں معلوم ہے، بنیادی تعلیمات سے ناآشنا ہے، وہ توحید و سنت کا فرق بھولتے جا رہے ہیں، بدعت اور خرافات کا فرق بھولتے جا رہے ہیں، وہ سنت ان کو نہیں پتہ ہے، ان کی صحیح تربیت جو آداب انہیں سکھا دیے جانے چاہیے انہیں نہیں پتہ ہے، نماز کے طریقوں سے غافل ہیں. یہ ساری چیزیں جو بنیادی ہیں انہیں نہیں معلوم ہیں، اور یہ بڑے بڑے جلسے آپ کو یہ چیزیں کبھی دے بھی نہیں پائیں گے. تو اگر آپ بہتر مینجمنٹ کریں گے تو یہ ساری تربیت بھی ہو جائے گی، اور کبھی اگر ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی تھوڑا سرد پڑ گیا تھا معاملہ، تھوڑا جوش دلانا ہے، گاؤں کی سطح پہ، بلاک کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ ہی مان لیجئے، کبھی اگر سال میں ایک آدھ آپ نے بڑے علماء کو اکٹھا کر کے کچھ اس طرح کی واعظ و تذکیر کی محفل سجا لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے مستقل اسی محفل سجانے کو راستہ سمجھا ہوا ہے. اس کو مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ نہیں سمجھا تھا، اس لیے ہمارے علاقے میں جہاں جہاں اہل حدیث ہیں وہ ان کی جہود کی، ان کی محنتوں کی برکت ہے، ان کے گاؤں پہنچنے کی برکت ہے. اور میں بتاؤں آپ کو، وہ گاؤں پہنچتے تھے، وہاں لوگوں پہ دعوت و تبلیغ کی کوششیں کرتے تھے، دین بتاتے تھے، اور وہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے ان کو ذمہ دار بھی بنا دیتے تھے، سلسلہ چل پڑتا تھا. یہ جو راستہ تھا وہ راستہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، وہ ہم بھولے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جلسے ہیں یہ ہماری ساری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ اور ہم شاید نہیں سمجھتے ہیں یہ جو مقررین کے حوالے پورے عوام کو کرنے کا جو ایک خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مقرر کا کام، کوئی بھی مقرر ہو، اگر میں ہی رہوں، کوئی بھی مقرر ہو، اس کا کام جوش دلانا ہے. مقرر کا کام کسی کے خلاف بھڑکانا اور کسی کے لیے جوش دلا کر کے کھڑا کرنا ہوتا ہے. شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنی شاعری سے لوگوں میں جذبات ان کے برانگیختہ کر دیتا ہے، اس کا یہی کام ہے. اسی لیے وہ لوگ جو شاعر سے یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر کے دکھلاوے گا بیچارے، وہ بھائی معاف کیجئے، وہ شاعر اس کام کے لیے نہیں ہے. مقرر آپ میں جوش پیدا کرے گا، کسی کے خلاف بھڑکا دے گا، کسی کام کے لیے اتیجت کر دے گا آپ کو، یہ اس کا کام ہے. اور آپ دیکھ لیجئے جتنے کامیاب مقرر ہیں وہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک کے خلاف بھڑکاتے ہیں. جو سماجی بعض مسائل ہیں ان پہ وہ زبردست تقریریں کر دیں گے، جہیز کے خلاف اچھی تقریریں کر سکتے ہیں، یا اس طرح کے جو مسائل ہیں. لیکن جو بنیادی دینی تربیت ہے اس کا راستہ یہ جلسے نہیں ہیں، یہ کبھی نہیں رہے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں سماج میں لگاتار رہے ہیں؟ کیوں صحابہ کرام جا کر کے باضابطہ رک جاتے تھے؟ اور جتنے بڑے بڑے دائی ہوئے ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیجئے. میں تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں، میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دوں. وہ جہاں جاتے تھے وہاں رہ جاتے، مسجدوں کو انہوں نے اپنا محور بنایا، سماج کو محور بنایا، وہاں رکے، لوگوں کے درمیان رہے، مہینوں مہینوں گزارتے تھے. تب جا کر کے یہ جو تربیت سماج کی ہے وہ ہو پائے گی، تب جا کر کے آپ کا پیغام صحیح سے پہنچ پائے گا. میں اس سے پہلے جب انڈیا میں تھا تو ایک جلسے میں، گاؤں کی سطح کا جلسہ مدرسے کا تھا، بڑی ضد تھی، میں گیا تو وہاں وہ ایک بڑے ماشاءاللہ مقرر ہیں وہ بھی تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ جلسوں میں آتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو کبھی سماج میں ایسے بھی آنا چاہیے، جن علاقوں میں آپ جلسوں میں جاتے ہیں ان علاقوں میں آپ کو ایسے بھی جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں. تو جب تک آپ سماج کو، وہاں کے مسائل کو، وہاں کی ضرورت کو نہیں جانیں گے، آپ کیا دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور کیسے کریں گے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے. ہاں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نا، اور اس وقت کسی عالم کی ضرورت ہے کہ جو جوش دلا کر کے لوگوں سے پیسے نکلوا لے تو بلا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے، یہ مجھے معاف کیجیے گا، یہ نہ شرعی اعتبار سے درست ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے، نہ سماجی اعتبار سے درست ہے. اور جس طرح کے مفاسد لازم آ رہے ہیں ویسے میں ان کے خلاف کوشش کرنا ذمہ داری ہے. ہندوستان سے ہم لوگ آتے ہیں اور ان دنوں مطلب پچھلے لگ بھگ 10-15 سالوں سے خاص مذہب کے خلاف جس طرح کی باتیں اپنے ملک میں کی جا رہی ہے، تو مسلمان کی ایک بڑی جماعت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابھی جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ویسے میں اگر مسلمان جلسہ کرا کر کے اپنی آواز بلند کرتا ہے اور اپنے وجود کا احساس ملک میں دلاتا ہے تو اور اس کی ضرورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ محرم کے موقع سے لوگ تعزیہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ملکی صورتحال میں اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے بندو، جب تمہارا ایمان ہی کمزور ہے
مسجدوں میں پہنچتے نہیں ہو، فجر میں ساری مسجد خالی رہتی ہے، عشاء میں کوئی بندہ نہیں ہے، باہر جب نکلتے ہو تو دین کا کوئی نظر سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک مسلمان کو دیکھ کر کے کہ یہ مسلمان ہے. سارا سفر گزر جاتا ہے، ایک وقت الحمدللہ سبحان اللہ زبان پہ نہیں آتا ہے، ایک مرد نمازیں ایسی ہی چھوٹتی چلی جاتی ہیں، رہتے ہوئے آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، زندگی میں آپ کے اسلام نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے جلوس نکالنے سے اور جلسوں سے آپ کا روب پڑے گا کسی پہ؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کا اتنا اچھا یہ راستہ ہے کہ کہا نہیں جا سکتا. نصرت بالرعب، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے رعب سے. نصرت بالرعب، تو رعب کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیے گا تو یہ رعب خود بخود اللہ پاک ڈال دیں گے. آپ نے عجیب مطلب سبحان اللہ، یعنی مطلب ہم اپنی ساری خامیوں کو پھر ہم اپنی مطلب اپنے زوال سے نکلنے کا ایک راستہ بنا رہے ہیں اور مزید زوال میں جائیں گے. باتیں لگ بھگ آ گئی کہ اگر جلسہ ہم نہیں کراتے ہیں یا جلسہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور جلسہ بند ہوتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ کیا کیا طریقہ ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں، مساجد کو آباد کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے ضمناً ذکر کی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بالترتیب آپ، اگر ایک آدمی آپ کی گفتگو کو سن کر کے عزم کرتا ہے کہ ہم اپنے سماج میں بدلاؤ لائیں گے شیخ کے طریقے سے، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے، کس طور پہ وہ کام کریں؟ اللہ ہم تمام کو اسی توفیق دے، ہے نا. اللہ تعالیٰ واقعتاً اور صحیح میں کہنے والے کے دل میں بھی اخلاص ڈالے اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے. دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں، مسجدوں کو آباد کیجیے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے اچھا عالم لائیے، اچھا امام متعین کیجیے، عزت کیجیے اس کو اپنا صحیح میں امام سمجھیے، اور پھر سماج کو جب وہ امام دیکھے گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ آپ کی تربیت کرے گا. جو بھی مکتب آپ کے چلتے ہیں وہ کمزور سے کمزور مولانا ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ ہمارے انگوٹھے کے نیچے رہے گا. تو جو مولانا آپ کے انگوٹھے کے نیچے رہے گا وہ خاک آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا، وہ آپ کو صحیح تعلیم دے گا، آپ کو صحیح اسلام پہنچائے گا آپ تک، آپ سے ڈرے گا وہ. اور ڈرنے والا آدمی کبھی سچ نہیں بولتا ہے. اچھے لوگوں کو لائیے، اور مضبوط لوگ مضبوط ترین لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کمزوری ہے ہماری عجیب. کمزور سے کمزور آدمی کو اپنا امام بناؤ، کمزور سے کمزور آدمی کو لا کر کے اپنے مدرسے میں رکھو. یہ عجیب و غریب ہماری شکست خوردہ ذہنیت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر آپ کے مکتب کا عالم اچھا ہے، امام آپ کا اچھا ہے، آپ کو کسی تیسرے فرد کی ضرورت نہیں ہوگی. اور انہی کے ساتھ مل کر کے، ہے نا، جب کبھی ایسی ضرورت ہو کہ جو لوگ مسجد نہیں آ پاتے ہیں، کبھی گشت کر لیجئے، ہفتے میں 1 دن 2 دن دیکھیے، انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی اور وہاں سے آپ پوری تربیت کا کام کر لے جائیں گے. جو ہمارے معتبر علماء ہیں اس قسم کے، وہ مطلب یار علاقوں کو منتخب کر کے گھوم سکتے ہیں. کبھی مہینہ ہفتہ 10 دن کے لیے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو. ہمارے وہ بہت سارے لوگ، میں اشارے کرنا چاہتا ہوں، جن کو الحمدللہ اس کے لیے پیسے بھی مل رہے ہیں، ایسی بات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو الحمدللہ اس کے لیے پیسے مل رہے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، وہ ترتیب کر سکتے ہیں، اور وہ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ سماج کو ایسے علماء کی کتنی ضرورت ہے. اب دیکھیے، آپ نے جلسہ کیا، مولانا آئے، تقریر کی زوردار زبردست، چلے گئے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا، کہاں لے کے جائے گا؟ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کس سے پوچھے گا؟ مسجد میں تو آپ نے اچھا امام رکھا نہیں ہے، مدرسے میں کوئی اچھا عالم آپ کے پاس ہے نہیں، مسائل جو پوچھنے ہیں، فتویٰ طلب کرنی ہے، کہاں جائے گا بیچارہ؟ اور وہ جو تقریر کرنے آئے تھے وہ حضرت تو ان مسائل کے لیے سمادھان کا درجہ نہیں رکھتے، یہ حل نہیں نکال پائیں گے. تو اب ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. سوچئے کہ وہ کہاں جائے گا. اس لیے چینلائز کیجئے اپنی مسجدوں کو، مکتبوں کو، چھوٹے مدرسوں کو، اور جو علماء ہیں ان سے بھی کبھی کبھی پوچھئے کہ حضرت ارے تقریر کرنے تو آتے ہیں، کبھی ایسے بھی آ جائیے، سماج میں بھی ذرا سا گھوم لیجئے، آئیے ذرا لوگوں سے مل لیجئے، کبھی دلانوں میں بیٹھ جائیے، دیکھیے کہ لوگوں کی کیا حالت ہے، نہیں ہے. تربیت اس طرح سے بھی ہوتی ہے. اب میں شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا ہوئے تو اپنے وقت کے ان سے بڑا عالم کون رہا ہوگا بھائی؟ آج تک شاید کم اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے ہندوستان میں جتنے بڑے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس دعوت کو، اس حق کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اس کو لے جانے کے لیے انہوں نے عملی کوشش یہاں تک کی کہ انہیں طوائف کے پاس جانے میں بھی شرم نہیں رہی، چلے گئے، جرأت دکھلائی. تو سچ کو پہنچانے کی خاطر یہ جذبہ جو ہے یہ بڑے بڑے جلسوں تک محدود کیوں ہے؟ یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. ایسے جو ہمارے بڑے علماء ہیں، جو بڑے مقررین ہیں، وہ جمعہ کے خطبہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں؟
جبکہ ہم نے بتایا آپ کو کہ سب سے منظم ادارہ آپ کے پاس ہے، نہ کوئی پیسے کا خرچہ ہے، نہ کچھ، نہ کوئی الگ سے کسی تام جھام کی ضرورت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ لوگ پورا ذہن بنا کر کے باضابطہ آتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ حضرت کو سنیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، وہ سب سے اچھا راستہ تھا. جب آپ کو تعلیمات پہنچانی تھی تو پہنچاتے تھے، اصلاح کرنی تھی اصلاح کرتے تھے. تو یہ رویہ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی سوال کرنا چاہیے، کبھی کبھی علماء سے بھی پوچھیے، حضرت ایسے بھی آ جائیے، جلسے میں تو آتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی ایسے بھی آئیے، دروازے پہ چائے پیجیے، اور جو منتظمین اداروں کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی کبھی کہیے کہ یہ کیا بات ہوئی. کبھی آپ بھی آ جائیے، کبھی اپنے اساتذہ کو بھی بھیج دیجیے. اور پہلے یہ سلسلہ تھا، میں پھر کہوں، لوگ بھولتے جا رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں، اس لیے یہ مسائل زیادہ ہیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جلسے ہونے کے باوجود آپ سماج کی صورتحال دیکھ لیجیے. تقریریں بہت اچھی ہیں بھائی، تقریروں سے جوش دلایا جا سکتا ہے، تربیت نہیں کی جا سکتی ہے. یہ بہت مطلب بنیادی بات ہے جس کو آسانی سے کوئی بھی ایک عام سا آدمی سمجھ سکتا ہے. اور تربیت کا ہمارے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں. ہم جس جوش دلانا چاہتے ہیں، اور جوش 10 منٹ رہے گا، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. ایک کسی مقرر کی زوردار تقریر ہوئی، تھوڑی سی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، امام سے مقرر ادھر اتر کر کے گیا، ادھر آپ نے بھی دنیا بدل لی، ختم ہو گیا معاملہ. یہ مستقل لگاتار کرنے کا کام ہے. اور یہ لگاتار جو سلسلہ نا، وہ سیزن میں 3 مہینے نہیں. مولانا نے آ کر کے فیس بک پہ اپنا لائیو دے دیا کہ اب میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ منتخب نہ، میں 3 مہینوں کے لیے بک ہو چکا ہوں، 6 مہینوں کے لیے بک ہو چکا ہوں، اب ہم سے کوئی رابطہ نہ کرے. تو یہ ہر دن کا، ہر وقت کا کام ہے، اور ہر وقت کے کام میں کوئی سیزن نہیں ہوتا ہے. یہ 3 مہینوں کا سلسلہ چلتا ہے جلسوں کا، اور یہ سال بھر اس کا مطلب سب لوگ ایمان پہ ماشاءاللہ تقوی و پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پہ رہتے ہیں. اور یہ 3 مہینے میں سارے مسائل آتے ہیں کہ بھائی جلسوں پہ جلسے، ڈوز پہ ڈوز دیتے جاؤ، اور سب کا ایمان مضبوط کر کے رکھ دو. آخری بات کے طور پہ، جو سماج کے ذمہ داران ہیں، اب سماج میں ہر سماج کے چند ذمہ دار ہوتے ہیں، اداروں کے ذمہ داران ہیں، ملکی سطح پہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہر مسلک کے ذمہ داران، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور پہ جو ہمارے مسالک کے ذمہ داران ہیں، اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران ہو، جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہو، بریلوی مسلک کے اس طرح کے جتنے بھی مسالک ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں؟ ارے شنواز صاحب، تو بات تو دوسری طرف چلے گا. ان کے مسائل تو اور بڑے خطرناک ہیں بھائی. ہمارے پورے دیوبندی طبقے نے یہ گویوں کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عجیب و غریب لوگوں کے حوالے انہوں نے اپنی ساری مجلسیں کر رکھی ہیں. عجیب کیفیت ہے. ان کے علماء کی کوئی قدر رہی نہیں گئی ہے. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور سب یہ گویے اور عجیب و غریب چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک مولانا کو بیچارے کو جتنا تو مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 10واں حصہ بھی نہیں ملتا ہوگا جتنا نعت پڑھنے والے کو مل جاتا ہے، لے کے چل دیتا ہے وہ. اور پورا جو اس قسم کے جتنے جلسے ہوتے ہیں وہ علماء کو سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ اسی قسم کے گویوں کو سننے کے لیے آتے ہیں. یار تو سوچئے، مطلب وہ سارے احناف کو بھی بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے. اور ہمارے بریلوی بھائیوں کو تو خاص طور سے کہ یار وہ توڑ دو مروڑ دو کرتا ہے. بتاؤ اللہ کے بندو، ذرہ تو شعور رکھو بھائی. وہ کیا الٹی سیدھی گالیاں بکتا ہے، تم تالی بجاتے ہو، جا کر کے پیسے دیتے ہو. مطلب یہ عجیب و غریب بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون سا زاویہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گالی دے رہا ہے؟ مان لو مسلمان نہیں ہے تمہاری نظر میں، انسان تو ہے. وہ انسان کو اس طرح کی بد تہذیبی پھیلا رہا ہے، وہ گالیاں بک رہا ہے، وہ توڑنے مروڑنے کی بات کرتا ہے، قتل کرنے کی بات کرتا ہے، مارنے دھارنے کی بات کرتا ہے، تم پیسے دے رہے ہو. اللہ کے بندو، ذرا شعور سے کام لو بھائی. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ رونا آتا ہے. وہ کبھی میں مطلب ہمارے اختلافات ہیں، اس کے باوجود ہم تو امت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسلمان ہیں. اتنا تو گرنا نہیں چاہیے انسان کو. مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اتنا تو لحاظ خیال رکھیے. کتنی عجیب بات ہے. دیوبندی حضرات نے سارے اس طرح کے جتنے گویے ہیں ہمارے علاقے میں، جتنے بھی اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں، وہ سب چھائے رہتے ہیں. اور کسی عالم پہ چاہے جو بیچارہ مہذب ہوگا بھی عالم ہے نا، جو اپنی کوئی بات رکھ سکتا ہے، سماج پہ اثر ڈال سکتا ہے، اس بیچارے کا اثر دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اسی قسم کے لوگ پھیلے جا رہے ہیں. بریلویوں نے عجیب و غریب لوگوں کو مطلب اپنا نمائندہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے. بھائی یہ صرف اپنے ہیں، اپنے آپ کے، اپنے نفس کے، آپ کے نہیں ہیں، آپ کے سماج کے نہیں ہیں، آپ کے دین کے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح شعور دے، پوری ملت کو، پوری امت کو. جزاکم اللہ خیر. اپنی جو جماعت کے ذمہ داران ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے جلسوں کے حوالے سے؟ وہ کیا کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. ساری الحمدللہ ہمارا جو یونٹ ہے وہ گاؤں سے لے کر کے اور مطلب صوبہ میں، گاؤں سے بلاک تک، بلاک سے ضلع تک، ضلع سے صوبہ تک، اور صوبہ سے راجدھانی تک، ہے نا. سارے جگہوں پہ الحمدللہ ہمارا پورا سلسلہ چینلائز کیجئے.
اس کو ایکٹیویٹ کیجئے. گاؤں کے قصبوں میں جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, جو ضلعوں میں ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں. اور اگر یہ سلسلہ, اور آپ یقین جانیے کہ پہلے یہ سلسلہ تھا, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ راستہ ہم کوئی نیا راستہ بتا رہے ہیں, یہ راستہ ہمارے پاس رہا ہے. اور دیکھ لیجئے, اس لیے میں کہتا ہوں, تھوڑی سی تلخ ہے بات کہ یہ سلسلہ بھی ہے جلسوں کا, ماشاءاللہ بڑے بڑے پیمانوں پہ ہوتے ہیں, اور بہت سارے خطوں سے وہ رفتہ رفتہ جو کتاب و سنت کی دعوت تھی وہ سکڑتی بھی چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ علماء پہنچے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو تربیت کا نظام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ یہی ہونا تھا جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے, اور اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے, کسی کو سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, اور یہ انتہائی درجے میں افسوسناک ہے. تو جو گاؤں کی جمعیت ہے, بلاک کی سطح کی جو جمعیت ہے, آپ کی ضلعی جمعیات ہیں, صوبائی جمعیات ہیں, وہ سب کو اپنی اپنی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سارا کچھ کرنے کے لیے سب کچھ رہتا ہے, یہ کامے کے لیے نہیں رہتا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اللہ ہمیں بہتر توفیق دے. اور جو ہم نے بات کی, اصل میں دیکھیے, اپنے آپ کو بچانے کے 1000 راستے ہیں, لیکن اگر یہ ایمانداری سے سوچا جائے تو انشاءاللہ وہ راستے نکل سکتے ہیں, ہے نا. وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. میں تو ابھی تک یہ سوچ کر پریشان رہ جاتا ہوں, جو راستہ ہمارا تھا اسی راستے کے طرف اگر بلائیے لوگوں کو, تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم کسی مولانا کے خلاف ہیں. یہ تو مطلب آپ یقین جانیے کہ تکلیف کا کون سا درجہ ہو سکتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور کون ایک سمجھدار آدمی ہوگا جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ ابھی کیا ضرورت ہے. اللہ ہمیں بہتر توفیق دے. اور اگر عملی کوشش کچھ بھی ہو سکتی ہو, دیکھ لیے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو تحریک تھی, تحریک شہیدین, اور جن کے راستوں پہ چلنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف وہ ماشاءاللہ کوششیں کیں, اور اتنے اچھے نتائج رونما ہوئے. تو وہ ایسے ہی نہیں ہو گئے, وہ سماج سے جڑے ہوئے تھے اور سماج کی سطح پہ رہ کر کام کر رہے تھے. نکاح بیوگان ان کے یہاں ایک بہت بڑا زاویہ تھا ان کی تحریک کا. آج آپ دیکھ لیجئے پورے سماج میں کیا کیفیت ہے اس مسئلے میں, اس پرٹیکولر معاملے میں ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے, اور ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا سان گمان بھی ہے, ہم کبھی سوچتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر توفیق دے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. کافی قیمتی باتیں آ گئیں. ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جو لوگ جوش میں ہیں اور جوش میں اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں, وہ بھی بستر پر جا کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم جو ایک رات میں لاکھوں روپیہ قوم کا برباد کرتے ہیں, اس سے ہمیں کیا کچھ اچھے نتائج ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں. مل کر کے, بیٹھ کر کے, سماج کے جو اچھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, وہ لوگ مل کر کے سوچیں. اور یہاں سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ سماج میں ایک نیا انقلاب آئے گا. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا عزم کریں, علماء کرام کی قدر کریں. جو سماج میں ہمارے علماء ہیں, جو رات دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان سے ہم سماج کا رشتہ مضبوط کریں, تو انشاءاللہ یہاں سے کامیابی کی ایک نئی کرن نمودار ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلے ہم کہنے والوں کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.